اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورۃ النبأ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ مبارکہ کی 20 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا، آشنا ہوئے اس کی تفسیر سے۔ آج کے درس کا آغاز ہم آیت نمبر 21 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا كذابا وكل شيء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ ارشاد خداوندی ہے، آیت نمبر 21 سے آج کے درس کا آغاز ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا۔ گفتگو ہماری یہ تھی، معاد کے حوالے سے گفتگو ہے، قیامت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اللہ نے اپنی تخلیق کی طرف اشارہ کیا، خواہ آسمان کی تخلیق ہو یا مخلوق آسمانی کی تخلیق ہو، زمین کی تخلیق ہو، مخلوقات زمینی کی تخلیق ہو، ہر ایک کی طرف اشارہ کر کر یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں میں نے بے مقصد خلق نہیں کی۔ ان سب چیزوں کی بازگشت معاد کی طرف ہے، قیامت کی طرف ہے۔ یہ ساری چیزیں جو خلق کی گئیں، زمین سے لے کر آسمان تک، کائنات کا ذرہ ذرہ صرف و صرف اس لیے خلق کیا گیا کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور ان میں غور و فکر کرے، ان میں جو نظم و نسق قائم ہے اس میں غور و فکر کرے، اور پھر اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچے، اور یہ سوچے کہ یہ چیزیں جو اتنے اہتمام سے خلق کی گئی ہیں، اتنا نظم و نسق اس میں قائم کیا گیا، یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ کوئی بھی عاقل انسان جب کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، اور وہ خالق عقل ہے، وہ کیسے کسی چیز کو بغیر مقصد اور حکمت کے خلق کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ وسیع و عریض کائنات خداوند عالم نے بے مقصد خلق نہیں کی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے معاد کو پہچانے، قیامت کو پہچانے، کہ یہ سب چیزیں آزمائش کے لیے خلق کی گئی ہیں، کہ ان سب چیزوں سے انسان جائز طریقے سے فائدہ اٹھائے اور ہدایت حاصل کرے اور راہ مستقیم پر گامزن ہو جائے، اور اس ہدف نہائی اور ہدف کمال کی طرف بڑھتا رہے، جس ہدف کمال تک پہنچنے کے لیے خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اسی کا آج اگلا حصہ ہے کہ جو آیت نمبر 21 سے ہم آج کے درس کا آغاز کریں گے کہ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ انتظار میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی کے لیے گھات لگا کے بیٹھا ہو انتظار میں، کہ جیسے ہی وہ آئے اور فوراً اسے اپنے آغوش میں لے لے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے انتظار میں ہے کچھ افراد کے لیے. کن افراد کے لیے؟ للطاغین مآبا، کہ جن افراد نے سرکشی اختیار کی، جن افراد نے طغیانی اختیار کی اور اللہ کے احکامات کو نادیدہ لیا، انہیں ہی سمجھا، لاپرواہی سے کام لیا. لابسین فی احقابا، تو یہ افراد جو ہیں کہ جن کا جہنم انتظار کر رہا ہے، یہ طاغین، یہ طغیان گران، یہ سرکشی کرنے والے افراد، لابسین فی احقابا، یہ رہیں گے، لابس کہتے ہیں رکنے کو، یہ رہیں گے فیہا کہاں پر؟ جہنم میں، احقابا الی مدت غیر معلوم، یعنی غیر معلوم مدت تک اس میں رہیں گے. کسی کو نہیں معلوم کہ جہنم میں کب تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں یا ان کو نکالا جائے گا؟ نہیں. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو افراد اس طرح کے صفات رکھتے ہیں، للطاغین مآبا، سرکشی اور طغیانی، حق کے مقابلے میں کھڑا ہونا، حق کو قبول نہ کرنا، لجاجت اور سرکشی سے کام لینا، لابسین فیہا احقابا، یہ لوگ جہنم میں رہیں گے ایک طولانی مدت. لا یذوق، جہنم میں کیا ان کو پیش کیا جائے گا، کس طرح سے ان کی خاطر تواضع ہوگی. دیکھیں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ لوگ نہیں کھائیں گے فیہا جہنم میں بردا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ان کو نہیں دی جائے گی کہ جس چیز کے کھانے کی وجہ سے ان افراد کو جہنم کی آگ سے کچھ خنکی مل سکے. وہ جہنم کی آگ جو ان کو جلائے دیتی ہے، اس جہنم کی آگ سے یہ کچھ لمحے کے لیے بچ سکے. یعنی کوئی بھی ایسی شے، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا کھانا ان کو نصیب نہ ہوگا کہ جس کھانے کے عوض میں ان کے بدن کو سکون ملے، کوئی ٹھنڈک محسوس ہو. ولا شرابا، اور نہ ہی کوئی ایسی پینے والی چیز ملے گی کہ جس پینے والی چیز کے ذریعے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ سکے. وہ جہنم کی آگ جو ان کے کلیجے کو جلائے دیتی ہے اور تشنگی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اس تشنگی سے ان کو کچھ راحت مل سکے. نہ کوئی ایسا پانی انہیں وہاں نصیب ہوگا، نہ کوئی ایسا کھانا انہیں جہنم میں نصیب ہوگا، بلکہ انہیں کیا دیا جائے گا کھانے اور پینے کے لیے؟ آیت نمبر 25 میں غور و فکر کریں. الا حمیما وغساقا، انہیں پینے کے لیے گرم گرم پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی. حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی. 100 ڈگری سے بھی کہتے ہیں کہ مقدار اس کی جو ہے زیادہ ہو سکتی ہے. الا حمیما، یہ ڈگریاں تو ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم اس کا پیمانہ بنائیں، لیکن وہاں پہ جہنم وہ جگہ ہے کہ نہ وہاں عذاب کا کوئی پیمانہ ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، اور جہنم وہ جگہ ہے نہ کوئی یہ اندازہ لگا سکتا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی پیمانہ ہے کہ وہاں کی نعمتوں کو کوئی کسی پیمانے میں ڈھال سکے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الا حمیمم وغساقا، گرم ترین پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. وغساقا، غساقا وہ ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور طرح طرح کے جو ہے کہ حشرات، سانپ، بچھو، یہ سب چیزیں ان کے جسم کو اذیت پہنچائیں گی، اور ان سب چیزوں کی اذیت پہنچانے کے عوض میں ان کے جسم سے ایک طرح کی پیپ، مواد جاری ہوگا. وہ مواد ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. پھر آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا جزاء وفاقا، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے عذاب جو ہے ایسے ہی کسی کو دے دیا ہو. نہیں، جو عذاب اس کے عمل کی مناسبت سے ہے وہی عذاب اس کو وہاں دیا جائے گا. وہاں پر بھی خداوند عالم جو ہے عدل سے کام لے گا. جزاء وفاقا، جزا تو دی جائے گی وفاقا، عمل کے مطابق ہوگی.
اگر اچھا عمل انجام دیا ہے تو اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، عذاب اگر ہے تو اس کے مطابق اس کو عذاب کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے آپ، اللہ کی رحمانیت دیکھیے آپ کہ عذاب کے حوالے سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جس کیفیت کا عذاب ہوگا، جس کیفیت کا برا عمل انجام دیا ہے، اسی کیفیت کا، اسی نوعیت کا، اتنے ہی مقدار کا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اچھے کاموں کے حوالے سے یہ نہیں ہے، اعمال صالحہ انجام دینے کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے۔ اعمال صالحہ جو افراد انجام دیتے ہیں، نیک عمل اگر کسی نے انجام دیا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کو انجام دے تو اللہ 10 گنا اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن گناہ کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تھوڑا اور اللہ عذاب اس کو زیادہ دے رہا ہے، نہیں۔ لیکن عمل صالح کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ایک نیکی اس نے کی ہے تو 10 نیکیوں کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے خداوند عالم کی رحمانیت، یہ ہے خداوند عالم کی رحیمیت۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور ان افراد کے ساتھ یہ جو کہ طغیانی کر رہے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں، یہ کیوں ان کے اندر طغیانی پیدا ہو رہی ہے؟ لَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ان کو یہ امید ہے کہ حساب و کتاب تو ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ سب ایسے ہی کہنے والی باتیں ہیں، نہ کوئی روز جزا ہے، نہ روز حساب ہے، نہ آخرت کا کوئی ہے، نہ قیامت کا وجود ہے، یہ سب خام خیالی ہے۔ اس لیے ان کے اندر طغیانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ فکر آ جائے کہ ایک روز مجھے اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ اپنا ہر قول اور فعل سوچ سمجھ کے انجام دے گا۔ دیکھیے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان معصوم نہیں ہے، انسان معصوم نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن خطا پر اصرار نہ ہو۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، یہ انسان کی خاصیت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر غلطی انسان سے نہ ہو تو پھر تو جہنم اور جزا کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے، تو انسان بہرحال غلطی کرتا ہے، لغزش اس سے سرزد ہوتی ہے، لیکن اپنی لغزشوں پر، اپنی غلطیوں پر جو ہے اصرار نہ ہو اور اس کو صحیح نہ ٹھہرائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح، میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے۔ فوراً اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو فوراً اپنی غلطی کا، جس سے متعلق ہم نے غلطی کی ہے، دیکھیے ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد، اگر آپ نے کسی کے حق میں زیادتی کی ہے، اگر کسی سے ہم بد اخلاقی سے پیش آئے ہیں، تو جب تک ہم اس سے معافی تلافی نہ کر لیں، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر انسان کو غلطی کا احساس ہے، فوراً توبہ استغفار کرے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ افراد وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ روز حساب و کتاب ہے ہی نہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ افراد وہ ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ان افراد نے میری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اب نشانی میں اللہ کے نازل کردہ کتابیں بھی ہیں، اللہ کے نازل کردہ انبیاء بھی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ان انبیاء اور رسول کے ساتھ بھیجے ہوئے معجزات بھی ہیں کہ جن معجزات کے ذریعے لوگوں کو ایمان اور توحید کی طرف لانے کی کوشش کی گئی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ افراد میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور بہت ہی شدت کے ساتھ جھٹلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لاؤبالی میں جھٹلا دیا، اور جان پوچھ کر پورے ہوش و حواس میں شدت کے ساتھ ان کا انکار کرتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کا ہر عمل ضبط ہو رہا ہے، ان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، چھوٹا سا چھوٹا نیک عمل بھی لکھا جا رہا ہے، چھوٹا سے چھوٹا برا عمل بھی لکھا جا رہا ہے۔ ہر عمل ان کا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، ان تمام افراد کا۔ اسی حوالے سے قرآن کریم میں
جو ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 49 میں ارشاد خداوندی ہے کہ جب ان افراد کے سامنے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے احصا کر لیا ہے کتاب میں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا نام کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو لکھ لیا ہے، ان کے ہر عمل کو، اور جب یہ آخرت میں میرے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے ہر عمل کو ان کے سامنے مجسم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا ایک خاصہ ہے کہ ان کے ہر عمل کو مجسم کر دیا جائے گا، اور یہ حیرت میں ان کے دیدہ جو ہیں، ان کے دیدے جو ہیں وہ باز رہ جائیں گے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور آیت ذکر کرنا چاہوں گا، سورہ کہف کی آیت نمبر 49، جس میں شاید خداوندی ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے تمام ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا مال ھذا الکتاب، یا ویلتنا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اپنے اعمال نامے کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ ارے اسے کیا ہو گیا ہے، اس اعمال نامے نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہمارا چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی اس میں موجود ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا اس میں موجود ہے۔ حیرت سے ان کے دیدے باز رہ جائیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور جہنم میں فذوقوا ان کو چکھایا جائے گا، فلن نزیدکم الا عذابا، اور ان کے اوپر عذاب کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، اگر اضافہ ہوگا تو عذاب در عذاب اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس سے متعلق آیات ہیں جس میں شاید خداوندی ہے کہ جب جہنم کی آگ ان لوگوں کو جلائے گی تو ان کے بدن کی کھال جل کر گر جائے گی، پھر ان کو دوبارہ ایک نئی کھال ان کے اوپر چڑھائی جائے گی، اسی طرح سے ان کے اوپر کھالیں چڑھائی جائیں گی اور عذاب میں ان کے اضافہ ہوتا رہے گا۔ آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔